بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک اسٹڈیز میں جو فرسٹ لیکچر ہوگا اس میں بیسک انفارمیشن ہوگی اسلام کی۔ اسلام جو ہے ایک عربین لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے اوبیڈینس۔ اسلام کی معنی ہوتی ہے اوبیڈینس ٹو اللہ دی المائٹی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام میں 5 پلرز ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلز آف اسلام۔ جو پہلا ارکان ہے وہ ہے مونوتھزم۔ مونوتھزم کا مطلب ہوتا ہے توحید، اردو میں توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے بلیو ان، خدا کو ایک ماننا، مطلب یہ ماننا کہ ہمارا جو پروردگار ہے، معبود ہے، وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ خداوند کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اسی کی ہی مرضی سے آسمانوں سے بارشیں ہوتی ہیں اور وہی سوکھی پڑی زمین کو آباد کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب نے توحید پہ زور دیا تھا۔ اسلام کا دوسرا ارکان نماز ہے۔ نماز قدیم فارسی لفظ سے ماخوذ ہے جس کی عربی میں معنی ہوتی ہے صلوات۔ صلوات کا مطلب ہوتا ہے دعا، استغفار یا تسبیح۔ جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر مذہب میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی عبادت ضرور کرنی ہوتی ہے۔ اگر بدھ مذہب کی بات کی جائے تو بدھ مذہب میں ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور جنگلوں کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ تنہائی پسند کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلام میں ہمیں بے حد آسانی دی گئی ہے اور مختصر عبادت دی گئی ہے۔ اسلام کا تیسرا ارکان ہے فاسٹنگ، مطلب روزہ رکھنا۔ روزہ عربی زبان سے صوم لفظ سے لیا گیا ہے جس کی معنی ہوتی ہے پابند رہنا۔ روزہ رکھنے سے انسان کے ایمان پہ اثر ہوتا ہے۔ جب وہ دن بھر بھوکا رہ کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا کی عبادت میں اس کا روح جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور وہ جھوٹ اور فریب سے دور رہتا ہے۔ اسلام کا چوتھا ارکان ہوتا ہے زکوٰۃ۔ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، اگر اس کے پاس ملکیت ہو، ملکیت کو 1 سال اگر پورا ہو گیا ہو تو اس کا جو 40واں حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے جن کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ پہلے نبیوں کی امت پر بھی فرض تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ملا تھا، پر اس نے انکار کر دیا تو وہ سزاوار بنا تھا۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں دینے کا حکم فرض کیا گیا تھا۔ اسلام کا 5واں اور آخری ارکان ہوتا ہے حج۔ حج کی لغوی معنی ہوتی ہے ارادہ کرنا۔ حج کی معنی ہے کہ عبادت کی نیت سے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا اور حج کے مناسب احرام، میقات، تلبیہ، استلام، طواف، مقام ابراہیم کے پاس نماز صفا و مروہ، صحیح معنی میں پتھر پھینکنا، بال کٹوانا، طواف، زیارت اور مسجد نبوی میں 40 نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ یہ ہو گئے اسلام کے ارکان۔ اس کے بعد وہ 4 کتابیں جو نازل ہوئی تھیں ان کے نام ہیں۔ سب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی آسمانی کتاب وہ تھی توراۃ، جو نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب تھی زبور، وہ نازل ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ تیسری کتاب تھی انجیل، وہ نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ آخری آسمانی کتاب کا نام ہے ہولی قرآن، قرآن مجید، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ واٹ از شریعہ لا؟ شریعہ لا کسے کہتے ہیں؟ جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہاں پر جو بھی قانون ہوتا ہے، مطلب جتنے بھی اسلامک اسٹیٹ ہیں وہاں پر جو قانون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شریعہ لا۔ شریعہ لا جو ہے 4 سورسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسرا سنت ہے اور 2 چیزیں اور ہیں، اجماع اور قیاس، جن کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کو جو 2 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک کا نام رکھا گیا ہے اجماع اور دوسرے کا نام رکھا گیا ہے قیاس۔ قرآن مجید فقہ اسلامیہ کا بنیادی ماخذ ہے۔ قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود جامع معنی ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح احکام موجود ہیں، لیکن ان احکامات کی حیثیت اصول کی ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کیا کہ ابتدائی سے ہی احکامات سے متعلق تمام
جزیات بیان کر دی ہوں۔ جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے تو کافی ساری چیزیں نئی آتی جا رہی ہیں، تو کافی سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں شرعیہ لاء میں، ایسے کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسی لیے وہ مسئلے جو ہوتے ہیں وہ سولو کیے جاتے ہیں اجماع میں اور قیاس میں۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں اس چیز کو، جیسے کہ اسلامک اسکالرس ہوتے ہیں وہ سب اجماع کرتے ہیں، مطلب وہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر وہ مشورہ کرتے ہیں، جب سب کی رضامندی ایک دوسرے سے ملتی ہے پھر وہ اجماع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اجماع کر کے۔ اجماع کا مطلب ہے، میں دوبارہ بتا رہی ہوں، مطلب اگر سب اسکالرس کی جو مرضی ہے وہ رضامندی ہے، سب ایک دوسرے سے متفق ہو جائیں تو اسے اجماع کہیں گے۔ جیسے کہ کوئی بھی مطلب سنت سے، حدیث سے، کوئی بھی قرآن سے چیز لے لی جائے، ان کے بابت کوئی بھی چیز حل کی جائے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مسئلہ حل ہوا ہو تو اس سے مطلب ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہو تو اسی طریقے سے حل کیا جائے، اس کو ہم بولیں گے اجماع۔ اور قیاس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، قرآن پاک میں کیا لکھا گیا ہے کہ شراب وغیرہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں جیسے کہ دوسرے نشے آ گئے ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو صرف شراب کے بارے میں دیا گیا ہے لیکن دوسرے نشوں کے بارے میں تو نہیں دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی جو اسکالرس ہوتے ہیں پھر وہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ مطلب کیوں حرام قرار دیا گیا ہے شراب کو، کیونکہ وہ انسان کو جو دماغ ہے وہ خراب کر دیتا ہے، دماغ سن کر دیتا ہے، اسی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو دوسرے نشوں میں بھی جو ہوتا ہے جیسے کہ چرس ہو گیا، دوسرے نشے ہو گئے، ان میں بھی نشہ ہی ہوتا ہے جو شراب میں ہوتا ہے۔ کوئی نئی چیز آ جائے اسے جو حل کرتے ہیں اسکالرس اس کو قیاس کہتے ہیں، اور اجماع اس کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک مسئلے کا ایگزامپل لے کے اس کو حل کر دیا جائے۔ ارلی مڈل ایج میں اسلامک لا ہوا کرتا تھا جو 4 اسکولز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، 4 اسکالرس تھے جن میں وہ لا ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ ایک تھے امام ابو حنیفہ جن کا نام تھا، اس فرقہ کو کہا جاتا حنیفی، اور دوسرے جو تھے وہ تھے امام مالک اور اس فرقہ کا نام مالکی رکھا گیا تھا، اور تیسرے جو تھے وہ تھے امام شفیع، ان کے فرقے کا نام تھا شفیع، اور چوتھے جو تھے وہ تھے امام احمد بن حنبلی اور ان کے فرقے کا نام تھا حنبلی۔ یہ 4 الگ الگ امام تھے، کیونکہ مطلب یہ تھا یہ کہ اسلام میں ہر کسی کی جو سوچ ہے، ہر کسی کے خیالات ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ 4 الگ الگ اسلامک شرعیہ لا کے اسکول کھولے گئے تھے تاکہ اسلامک جتنے بھی پرابلمس آتے ہیں ان سب کو حل کیا جائے۔ یہ تب کی بات ہے جب ارلی مڈل ایج ہوا کرتی تھی اسلام میں۔ فرسٹ ان اسلام میں پہلے کیا کیا ہوا تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ دا فرسٹ امونگ مین ہو ایکسیپٹیڈ اسلام، وہ پہلا انسان جس نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دا فرسٹ امونگ وومین ہو ایکسیپٹیڈ اسلام، وہ پہلی خواتین جس نے اسلام کو قبول کیا وہ تھی حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ عنہا۔ دا فرسٹ امونگ چائلڈ ہو ایکسیپٹیڈ اسلام، وہ پہلا بچہ جس نے اسلام کو قبول کیا وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دا فرسٹ کمپینین ٹو ریسائٹ کلمہ اسلام الاؤڈ، وہ پہلا انسان جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ تھے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ عنہ۔ دا فرسٹ مین مارٹر ان اسلام، وہ پہلا انسان جو اسلام میں شہید ہو گیا وہ تھے حضرت حارث بن ابی حالہ رحمۃ اللہ عنہ۔ دا فرسٹ ماسک آف اسلام، اسلام کی پہلی مسجد تھی مسجد کعبہ۔ دا فرسٹ بیٹل وتھ کافر، کافروں کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی مسلمانوں نے وہ تھی بیٹل آف ابوا، اس کو نام دیا گیا تھا بیٹل آف ابوا کا، بیٹل کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ دا فرسٹ مائیگریشن ان اسلام، اسلام میں پہلی جو مائیگریشن ہوئی تھی وہ تھی ابیسینیا مائیگریشن۔ دا فرسٹ موذن آف اسلام، حضرت بلال رحمۃ اللہ عنہ۔ اب قرآن پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ٹوٹل قرآن پاک میں 30 پارے ہوتے ہیں اور 114 سورہ ہوتی ہیں، 540 رکوع ہوتے ہیں اور 6666 جو ہوتی ہیں وہ ورسز ہوتی ہیں۔ ورسز کا مطلب ہوتا ہے آیات، اور ٹوٹل پیریڈ آف ریویلیشن آف دا ہولی قرآن جو ہے، ریویلیشن کا مطلب ہوتا ہے وحی کا مطلب ٹروتھ یا کوئی پیغام جو خدا پاک کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے آیا ہو، اس کا جو روٹیشن ہے وہ ہے
22 years 5 month 14 days۔ قرآن پاک میں جو ٹوٹل منزل سے ہیں وہ ہیں 7، اور فرسٹ سورہ جو ہے قرآن پاک کی وہ ہے سورۃ فاتحہ، اور آخری سورہ جو ہے وہ ہے سورۃ الناس، اور سب سے بڑی جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، اور سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ بایوگرافی آف دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم۔ ہمارے جو آخری نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیدائش جو ہوئی تھی 571 AD میں ہوئی تھی۔ AD کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ۔ ان کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، ان کے گرینڈ فادر کا نام تھا حضرت عبد المطلب، ان کی مدر کا نام تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، ان کی جو وائف تھی ان کا نام تھا حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ عنہا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، پہلا تھا حضرت قاسم، دوسرا تھا حضرت ابراہیم، اور تیسرا تھا حضرت عبداللہ، اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کی دوسری نمبر بیٹی کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی تیسری بیٹی کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔